السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے اور اللہ پاک نے ان کو کیوں قید کروایا۔ یہ قوم جب آزاد ہوگی تو دنیا میں کیسے فتنہ برپا کر سکتی ہے، اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ یاجوج ماجوج کا ذکر اکثر ہم سنتے ہی رہتے ہیں، مگر تفصیل سے اس بارے میں ہمیں کوئی نہیں بتا پاتا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کو حضرت ذوالقرنین نے قید کر دیا تھا۔ یہ قوم کہاں سے آئی تھی، یہ قوم کیسی تھی؟ ایسے ہزاروں سوال ہمارے ذہنوں میں جنم دیتے ہیں، جن کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں دیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہے۔ یہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ یہ جنگلی اور وحشی لوگ تھے۔ یہ اس حد تک جنگلی تھے کہ جنگل میں رہنے والے جنگلی جانوروں تک کو نہیں چھوڑتے تھے، اور جب بہار کے موسم میں باہر نکلتے تو فصلیں تک چٹ کر جاتے تھے اور پانی تک ختم کر دیتے تھے۔ یہ انسانوں کے بھی شدید دشمن تھے۔ کئی انسانوں کو وہ زندہ مار دیتے، قتل و غارت کرتے اور کئیوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ انسانیت میں ایک فتنہ برپا تھا اور لوگ ان لوگوں سے بہت تنگ تھے۔ پھر اللہ پاک کو اپنے انسانوں پر رحم آیا اور اس نے اپنے انسانوں کی مدد کے لیے اپنے ایک اور انسان کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کی مدد کر سکے اور ان وحشی درندہ صرف لوگوں سے انسانوں کو بچا سکے۔ وہ آیا اور اس نے آ کر دیوار تعمیر کی اور ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے جکڑ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عظیم انسان کون تھا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا؟ کیا وہ کوئی فرشتہ تھا، وہ کوئی پیغمبر تھا، یا پھر وہ کوئی انسان تھا؟ کیونکہ اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں۔ کچھ مفسرین اور محققین کا کہنا ہے کہ وہ سکندر اعظم تھا، سکندر اعظم کو ہی وہ ذوالقرنین مانتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ تھا، کیونکہ روایت میں ملتا ہے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی شخص نے بولا او ذوالقرنین، تو اس پر حضرت علی غصہ ہوئے اور فرمایا کہ پیغمبروں پر کیا تمہارے یہ کافی نہیں ہے کہ تم نے پیغمبروں کے ناموں پہ اپنے نام رکھ لیے ہیں، اب تم فرشتوں کے نام بھی لینے لگے ہو؟ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہودی حضرت ذوالقرنین کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے اور مانتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہ یہودی ان کو اتنے اچھے الفاظ میں کیسے یاد کرتے ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ کیسے انجام دیا۔ وہ انسان تھے یا فرشتے، یہ سب دیکھیں گے اب ہم۔ ایران کے علاقے کموجیا پر ایک رئیس حکومت کرتا تھا۔ وہ رئیس بہت امن پسند تھا اور اس کی ساری زندگی قبائل کے جھگڑے سلجھاتے ہوئے گزری۔ اس کو صرف خزانہ جمع کرنے کا شوق تھا اور وہ کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتا تھا۔ 580 قبل از مسیح میں اس کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا جس کا نام سائرس رکھا گیا۔ سائرس بچپن سے ہی بہت بہادر تھا۔ اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے آس پاس کے قبائل بہت خوفزدہ تھے، اس لیے وہ اسے لڑکپن میں ہی ختم کر دینا چاہتے تھے، مگر قدرت ایسا نہیں چاہتی تھی، قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر سائرس کو چھپا کر کسی صحرا میں پرورش کے لیے بھیج دیا گیا، جہاں پہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے، بعض محققین کا کہنا ہے کہ وہاں سائرس کی ملاقات کسی پیغمبر سے ہوئی جس نے ان کا دل منور کر دیا تھا۔ جب سائرس جوان ہوا تو وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے اپنی ریاست انشان کا حاکم بنا۔ اس نے اپنے باپ کے خزانے کو نکالا اور عوام کی بہتری پر خرچ کرنے لگا۔ عوام بھی سائرس سے بہت محبت کرتی تھی اور لوگ سائرس سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ ایک رحم دل اور اچھا انسان تھا، وہ عدل پسند انسان تھا۔ اس نے بہت سی تعمیرات کروائیں اور عوام کی بہتری کے لیے بہت کام کیا۔ اس نے اپنے حسن اخلاق سے بہت سے قبیلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا اور انہوں نے اس کی اطاعت بغیر جنگ کے قبول کر لی۔
میڈیا اس وقت کی ایک بہت بڑی ریاست تھی۔ اب میڈیا کا بادشاہ بھی سائرس سے خطرہ محسوس کرنے لگا تھا۔ اس نے انشان پر اپنی فوج سے حملہ کر دیا۔ استیاگس وہ ایک بہت جابر بادشاہ تھا۔ استیاگس کی فوج سائرس کو اپنا قائد مان کر اس کے ماتحت چلی گئی اور استیاگس کو زبردست شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس طرح میڈیا کی ریاست اور فارس کی ریاست بھی سائرس کے قبضے میں چلی گئی اور ان سب نے خوشی خوشی سائرس کو اپنا حاکم مان لیا۔ اب ترکی کی ریاست لیڈیا نے بھی سائرس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میڈیا پر حملہ کر دیا۔ ابھی یہ فوج جنگ کے قریب ہی تھی کہ برف باری شروع ہو گئی اور جنگ بند کرنی پڑی۔ واپسی پر سائرس کو خیال آیا کہ دشمن کو ایسے جانے دینا خود کے لیے ایک نیا خطرہ بنانے کے مترادف ہے، لہٰذا وہ مڑا اور گریٹیس پر حملہ کر دیا۔ گریٹیس اپنے فوج کو برخاست کر چکا تھا اور اپنے محل میں آرام کر رہا تھا۔ اب اس کے پاس بہت ہی کم فوج تھی، لہٰذا سائرس نے بہت آرام سے لیڈیا کو فتح کر لیا۔ اس طرح میڈیا، فارس اور لیڈیا سب ہی سائرس کے انڈر چلے گئے۔ 575 قبل از مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں پر ظلم کا بازار گرم کر دیا۔ بہت سے یہودیوں کو مار ڈالا اور بہت سے یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا۔ وہ سب پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ جب میڈیا، فارس اور لیڈیا سائرس کی حکمرانی میں چلا گیا تو بابل کے کمانڈر بھی اسے اپنے ملک پر حملے کی دعوت دے رہے تھے، کیونکہ وہ اس جابر حکمران سے آزادی چاہتے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بابل پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ان کے حفاظتی انتظامات بہت زیادہ تھے جن پر اتنی آسانی سے حملہ کرنا تو بہت ناممکن تھا۔ لیکن سائرس نے بہت حکمت عملی سے ان پر حملہ کیا۔ اس نے فرات پر نہریں نکالی جس سے فرات کا رخ بدل دیا اور اپنی فوج کو، جو کہ دریائے فرات ان کے شہر میں داخل ہوتا تھا، وہاں سے اپنی فوج کو ان کے شہر میں داخل کر کے ان پہ حملہ کر دیا۔ دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ حملہ کرنے والے پر شہری اس کے ساتھ تھے اور جشن منایا جا رہا تھا۔ کوئی جنگ نہیں تھی، بس سب کچھ پرامن اور پرسکون تھا۔ اس طرح سائرس بابل کا بھی حکمران بن گیا۔ اس نے یہودیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ان کو یروشلم جانے کی اجازت دے دی، ان کو آزادی دے دی اور ان کو جاتے ہوئے سامان بھی مہیا کیا، اور ان کو ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بھی سامان مہیا کیا گیا۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ یہودی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے اپنی زندگی میں 3 سفر کیے۔ پہلا سفر انہوں نے مغرب کی جانب کیا، جو کہ بحیرہ کیسپیئن تک تھا۔ علماء اور مفسرین کے بیانات کچھ اس طرح ہیں کہ اس کو سورج ایسا دکھائی دیا جیسا کہ سیاہ دلدل میں ڈوب رہا تھا۔ اس کے بعد سائرس نے مشرق کی طرف ایک مہم پر روانہ ہوا، جہاں بہت خون خرابہ تھا اور صحرا کا علاقہ تھا۔ وہ مزید آگے بڑھا یہاں تک کہ انسانی آبادی ختم ہو گئی۔ انہوں نے اپنا تیسرا سفر شمال کی جانب کیا، جہاں 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں ان کا گزر ہوا تو وہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جن کی زبان ان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے اشاروں میں بات کی اور ان کو سمجھایا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے ایک ایسی وحشی قوم نکلتی ہے جو سب کو مار ڈالتی ہے، کھا جاتی ہے، ان کی فصلیں تباہ کر دیتی ہے اور جو بچ جاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ اس قوم سے بہت تنگ ہیں اور ان کے حملوں سے۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو بولا کہ ہم آپ کو کچھ رقم اکٹھی کر کے دیتے ہیں، آپ کوئی ایسی رکاوٹ بنا دیں جس سے یاجوج ماجوج یہاں نہ آ سکیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں،
تو کیا ہم کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ان کو اور ہمارے درمیان دیوار بنا دیں؟ اس پر ذوالقرنین نے فرمایا، مجھے اللہ نے اقتدار عطا کیا ہے، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ اگر تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیتا ہوں۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے کچھ ٹکڑے منگوائے اور انہیں پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر دیا اور لوگوں کو انہیں جلانے کے لیے بولا۔ جب لوہا پگھلا اور ایک دوسرے کے درمیان جک مار گیا تو پھر تانبے کو پگھلا کر اس لوہے کے اوپر ڈال دیا گیا، جو اس دیوار کو اور زیادہ مضبوط بنا گیا، اور اس طرح وہ ایک ایسی ملائم دیوار تیار ہو گئی جس میں نہ تو سوراخ کیا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کے اوپر چڑھا جا سکتا تھا۔ اس دیوار کی لمبائی 50 میل تھی، چوڑائی 10 فٹ اور اونچائی 290 فٹ تھی۔ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج روز اس دیوار کو چاٹتے ہیں، اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو ان کا سردار کہتا ہے، آ جاؤ، صبح پھر آ کے اپنا کام شروع کریں گے، ابھی ہم چلتے ہیں۔ صبح جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ دیوار اور بھی زیادہ مضبوط اسی اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی شان ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار تعمیر کی تو انہوں نے جاتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ دیوار تعمیر کر دی ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ کوئی چیز بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ جب اللہ چاہے گا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یاجوج ماجوج دوبارہ دنیا میں فتنہ برپا کر دیں گے۔ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جس دن یاجوج ماجوج کی فوج میں سے کوئی ایک بندہ بھی یہ کہہ دے گا کہ انشاءاللہ ہم کل یہ دیوار توڑ لیں گے، اس دن صبح اٹھتے ہی وہ دیوار وہ توڑ سکیں گے، اور اس دن دنیا میں فتنہ برپا ہو جائے گا، اور وہی لوگ بچ سکیں گے جو لوگ اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہیں، اور جن کا ایمان کمزور ہے اور جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، وہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے نہیں بچ پائیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک اٹل حقیقت ہیں، کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اور قرآن پاک میں ایک ایک لفظ اللہ پاک نے سچا اور سچائی سے بیان کیا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا اٹل ایمان ہے اس میں۔ لکھنے والوں نے ہر دور میں اپنی رائے الگ الگ پیش کی، اور سب علماء اور محققین کی رائے میں بہت فرق ہے۔ کچھ لوگوں نے منگولوں کو یاجوج ماجوج بولا، کیونکہ جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور تباہی مچا دی، اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ امریکہ اور فرانس یاجوج ماجوج ہیں، کیونکہ وہ ایک سپر پاور ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں قتل و غارت شروع کر سکتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ تیسری روایت یہ ملتی ہے کہ انہیں ترکوں کو بھی یاجوج ماجوج بولا گیا، کیونکہ انہوں نے اپنی بہادری سے پورے وسطی ایشیا کو فتح کر لیا تھا، اس پہ حکمرانی حاصل کر لی تھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ سب ایک چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں فتنے کی۔ یاجوج ماجوج ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا، لیکن وہ تبھی نازل ہوگا جب اللہ پاک کا حکم ہوگا۔ شکریہ۔